بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حصہ اول جو ہے وہ کور کیا تھا، سورہ الحجرات کا آیت نمبر 11 کا۔ آج ہم اس کا جو ہے حصہ نمبر 2 پڑھیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ اخلاقیات سے بھرپور کتاب ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے، اور بلکہ لگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے، اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ، کسی بھی جان پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ باتیں سکھائی ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے جو تانوں سے باز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو ہم لوگ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، تانا دینا، کسی کو غریبی کا تانا دینا، کسی کو کم علمی کا تانا دینا، کسی کو کسی بھی چیز کا تانا دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے۔ طنز کرنا، ہنسنا کسی کے اوپر، ٹونٹ کرنا، ٹیز کرنا، کسی کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کو سائیکولوجیکل بھی بہت ڈیمیج کرتی ہیں۔ اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے، وہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو پینک اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، وہ مینٹل ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہم لوگ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کسی کی ذہنی حالت کو اتنا زیادہ غمگیر کر دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی بات ہم لوگ اپنے ساتھ کرتے ہیں، ہم لوگ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ یہ جرم عظیم ہے، یہ کسی کی زندگی کو تانوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دینا، ٹھیک ہے، طنز کرنا۔ اور ایک شخص جو ہے وہ ایک کام نہیں کرنا چاہتا، ہم اس کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ کرو کرو، یہ وہ تانوں کے ذریعے، طنز کے ذریعے ہم اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ محافل میں بیٹھ سکے، گیدرنگ میں جا سکے، باہر اپنی سوشل لائف بنا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم کسی کو تان کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو تانا دے رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم خود کو تانا دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میں نے ایک سینگ لکھی تھی کہ جب کوئی شخص آپ کو تانا دیتا ہے نا، یا جب کوئی شخص آپ کو طنز کرتا ہے، تو گویا وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں اعتبار کے قابل نہیں ہوں، مجھ پہ اعتبار مت کرو۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب تمہارا جاہل سے سامنا ہوتا ہے نا، تو قالوا سلام، بس ان کو سلام کرو اور سائڈ ہو جاؤ، ان کو اپنی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہ دو، ان کو اپنی کوئی بات نہ بتاؤ، بس ٹھیک ہے ان سے سلام کرو اور سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ صورت سکھائی ہے کہ ہمیں انسان بھی نقصان دے سکتا، اور نقصان کس طرح دیتا ہے انسان؟ اپنی زبان سے، ٹھیک ہے، جھوٹ بول کے، مینوپولیٹ کر کے، اور گیس لائٹنگ کر کے، اور تانے دے کے، طنز کر کے، آپ پہ ہنس کے، آپ جیسے ہی محفل میں آتے ہیں تو آپ کے پر ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شخص آپ پہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات لوگوں کو یہ بھی تانا دے، تم تو بہت بدل گئے ہو، تم تو بہت بدل گئی ہو، تم تو ملتی بھی نہیں ہو، اس ٹائپ کے تانے آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ برے نام سے پکارنا، برے القاب رکھنا، یعنی کہ اگر کسی کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے تو اس کے حساب سے اس کا ہم نام رکھتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی رنگت کا، کسی کے قد کاٹ کا، کسی کی حیثیت کا ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں
کہ برے القاب سے کسی کو نہ پکارو، کسی کو برے لقب نہ دو. ہاں اگر کسی کا کوئی نک نیم ہم رکھ دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھیں حضرت علی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا ابو تراب، ٹھیک ہے، ان کو ابو تراب کہتے تھے. ٹھیک ہے، اگر میں صحیح ہوں تو آپ بتائیے گا، کریکشن کیجیے گا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بلیاں جو تھیں وہ بہت پسند تھیں، تو ان کو بلیوں کا باپ کہا جاتا تھا، ابو ہریرہ. اس طرح کے جو نام رکھتے ہیں، نک نیم رکھتے ہیں، اس سے ہمیں اسلام منع نہیں کرتا. ہاں اس کے اگینسٹ ہم جو نام رکھتے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس طرح اگر کوئی میرا نام کو رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے القاب سے، ایسے لقب رکھنے سے منع کی. اس طرح کا کوئی شخص موٹا ہے تو ہم اس کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیں اور اس کو اچھا نہیں لگ رہا. اسی طرح کسی کی باڈی شیونگ کرنا، ٹھیک ہے، تم تو موٹی ہو گئی ہو، تم تو پہلے اتنی اسمارٹ ہوا کرتی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ تو موٹی ہو گیا، اس سے کہاں کام ہوتا ہے اتنا. اس طرح کے جب ہم نام رکھتے ہیں کسی کے، کہ وہ اپنی فزیک کو بھی چھپاتا پھرتا ہے وہ شخص. ہم ایک بندے کو اپنے زبان کے ذریعے سے اتنا نقصان دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود اس چیز کا اندازہ نہیں. ٹھیک ہے، کسی کی باڈی شیونگ کرنا اور اس کا مذاق اڑانا اور اس کے قد کاٹ کے اوپر جو ہے وہ تبصرے کرنا، ٹھیک ہے، رائے قائم کرنا اور اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ کام کرنا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فسق میں، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی کہ اگر میں ایمان لے کر آئی ہوں، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اچھا اللہ نے قرآن میں مجھے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود میں اپنی حدود و قیود کو کراس کر رہی ہوں، تو میں اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں. فاسق کون ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنے والا، باؤنڈریز کو کراس کرنے والا. ایمان لانے کے بعد میں پھر بھی اپنی باؤنڈریز کو کراس کر رہی ہوں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر میں اپنی روش سے باز نہ آؤں تو میں ظالم ہوں. ٹھیک ہے، اور میں اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہی ہوں؟ دیکھیں، اپنے لیے جہنم کے اسباب ہم خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے جہنم میں جانے کے راستے ہم خود پیدا کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا. دیکھیں کتنی خوبصورت اخلاقیات ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں. پہلے ہم نے جو ہے سورۃ النور کا تذکرہ کیا، اس میں ہم نے پرائیویسی کو ڈیٹیل سے پڑھا، اور اس کے بعد پھر جو اخلاقیات کا جو دوسرا چیپٹر ہم نے شروع کیا سورہ الحجرات سے. ٹھیک ہے، کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے، ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی زندگی اتنی اجیرن نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بددعاؤں کے اوپر اتر آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی شخص کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں نا، تو بددعا کرنا بھی اس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ جو ہے نا صبر اور برداشت اور یہ ساری چیزیں، اس کا جو ہے نا بہت ہی زیادہ غلط استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تو ہم پوری زندگی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، ہمیں نکالے گا، تو ہم پھر اس سے نکلیں گے. خود سے لڑنا، یعنی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا جانو. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ زبان سے اس برائی کو روک سکتے. ٹھیک ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کمانڈ دے رہے ہیں کہ سچ بولو. ٹھیک ہے، خواہ تمہارے رشتہ داروں کا ہی معاملہ کیوں نہ. ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی شر سے بچنے کے لیے ہم سچ بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بدترین ہے وہ شخص جو دوسروں کے زبان کی شر سے بچنے کے لیے اس کی تعریف کرتا ہے، یعنی پیپل پلیزنگ اس کو آپ کہتے ہیں. ہم لوگ سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ حق بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان. دیکھیں ہمیں سب کچھ سکھایا جاتا ہے، صبر کرنا، سہنا، اور اس کی بہت سی ڈیفینیشن بھی غلط ہم نے کی ہوئی ہیں، لیکن کبھی ہمیں سچ بولنا نہیں سکھایا گیا، حق بات پہ ڈٹے رہنا نہیں سکھایا گیا. کیوں؟ کہ بھئی ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہمیں پھر کون پوچھے گا، ہم تو اکیلے رہ جائیں گے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم رحمان سے دوستی کریں. وہ رحمان
جس کے محتاج وہ بندے بھی ہیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں، وہ ہمیں تھامے گا نہیں، وہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں نہیں لے گا، ٹھیک ہے، وہ ہمارا نام پیدا نہیں کرے گا دوبارہ سے۔ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رحمان کو ناراض کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وائس ورثہ ہم نے کرنا ہے۔ جو سچ بات ہے، جو حق بات ہے، اس کو ہم نے آگے پھیلانا ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ کیئر۔ یہ اخلاقیات ہے اور ان کو ہم نے خود زندہ کرنا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اس وجہ سے تضاد زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اخلاقیات کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا، دوسری چیز اس کو امپلیمنٹ کرنا چھوڑ دیا، اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پرسنل سپیس۔ تضاد وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ پرسنل سپیس چھین لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھ آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، سنائی دیتی ہیں، اور اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم اور چیزوں کو دیکھیں، اور چیزوں کو ایکسپلور کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بھی کہتے ہیں نا کہ اور ہم نے ان کو آنکھیں دی مگر اس سے دیکھتے نہیں، ہم نے ان کو کان دیے مگر اس سے سنتے نہیں، ہم نے ان کو دل دیا مگر اس سے وہ سمجھتے نہیں۔ یہ چپائیوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر، کہ یہ جو اللہ نے ہمیں یہ جو ہمیں ٹولز دیے، ہم نے اس کو استعمال کر کے سچ تک پہنچنا ہے، اور سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیات، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے ضرور کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے چکروں میں آ کے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اخلاقیات سے نیچے نہیں گرانا، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے نہیں کرتا، دیکھیں ہمیں ان لوگوں کے اوپر فوکس کرنا ہے جو آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، جو آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، پریورٹی دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں جو سنتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اپنا بھرپور خیال رکھیں، اپنا دھیان رکھیں، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سویٹر وغیرہ اور اپنے آپ کو تھوڑا ڈھانپ کے رکھیں تاکہ ہم اس خشک سردی سے بچ سکیں۔ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔